طائف کے ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے. ایک عورت اور ایک مرد درمیان میں کھڑے تھے اور ان پر زناکاری کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا. آخر کار اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے. یہ دونوں شادی شدہ تھے اور عورت کا خاوند چاہتا تھا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے. رجم یعنی شادی شدہ زناکاروں کو پتھر مار مار کر موت کی سزا دینا. مگر وہیں لوگوں میں ایک بحث چھڑ چکی تھی. کچھ لوگ قاضی سے کہہ رہے تھے رجم یہودیوں کی سزا ہے اور اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں، اور کچھ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ فلاں فلاں جگہ مسلمان یہ سزا دیتے ہیں اور یہ سزا اسلامی سزا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سنت رسول ہے تو کوئی دوسرا کہہ رہا تھا کہ سخت دل اور ظالم لوگوں نے اسے رسول اللہ سے منسوب کر دیا ہے، کیونکہ اگر رجم واقعی اللہ کی منظور کردہ سزا ہوتی تو اس کا ذکر قرآن میں ضرور موجود ہوتا. اسی طرح ایک عالم اونچی آواز میں پڑھنے لگا، میں نے رسول اللہ کی حدیث یاد کی ہے کہ وہ وقت قیامت کے بہت قریب ہوگا جب لوگ رجم کرنے سے انکار کر دیں گے. وہ بستی جلد برباد کر دی جائے گی جس میں لوگ زناکاروں کو رجم نہیں کریں گے. مگر بہت سے لوگ قرآن کا حوالہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے حدیثیں سنانا اور ان کو قرآن کے مقابلے میں رکھنا اصل میں اللہ کی کتاب کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اگر اللہ کو اپنے ساتھ شرک پسند نہیں تو اسے اپنی کتاب کے ساتھ شرک کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ ایک ہے اسی طرح اس کی آخری کتاب بھی ایک ہے، اور اس کے آخری نبی کی آخری کتاب کے بعد کسی بھی دوسری کتاب کی گنجائش موجود نہیں. یہ سن 750 کی بات ہے جب بخاری، مسلم اور دوسری صحائف ستہ ابھی تک لکھی بھی نہیں گئی تھی. حدیث کے بغیر اس عورت اور مرد کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا، ذرا اس بارے میں سوچئے اور تصور کیجئے. اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ایسی باتیں اور ایسی بحثیں عام موجود تھیں. لوگ اللہ کی کتاب کے درجے پر کسی بھی دوسرے لٹریچر کو رکھنے کو بھی شرک سمجھتے تھے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب بدل گیا. اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اس بنیادی عقیدے پر قائم ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے نازل کی گئی آخری کتاب ہے. مگر صدیوں کے دوران حدیث لٹریچر متوازی مقدس کتب یعنی پیرلل ہولی بکس کے طور پر ابھرا، جسے عموماً قرآن کی تشریح اور تفسیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان میں صحیح بخاری کو سنی اسلام میں غیر معمولی مقام حاصل ہے اور کہنے کو اسے قرآن کے بعد دوسرے درجے پر رکھا جاتا ہے. تاہم تاریخی طور پر حدیث اور بخاری سے حدیثی مجموعوں پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. جب علم حدیث کو تاریخی اصولوں پر پرکھا جائے تو یہ سائنسی طریقے تاریخ یعنی سائنٹیفک ہسٹوریکل میتھڈ کے مکمل طور پر مخالف ثابت ہوتی ہے. اس ویڈیو میں ہم حدیثی روایت کی قابل اعتماد حیثیت اور قدر و قیمت پر گفتگو کریں گے. خاص طور پر اسلام کے ابتدائی دور میں حدیث لکھنے یا سنانے کی ممانعت، اس کی روایت اور نقل و حمل میں پائے جانے والے تضادات، اور اسلامی فقہ اور الہیات میں حدیث کو قرآن پر عملاً فوقیت دینے کے مسئلے پہ بحث. یہ ویڈیو اسی تنقید کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کو اسلام کے ایک بنیادی ستون کی حیثیت سے پرکھتی ہے. تو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ جان سکیں کہ خود رسول اللہ کی نگاہ میں حدیث کی حقیقی قدر کیا تھی. حدیث پر اعتماد رکھنے والوں کے مطابق حدیثی روایت رسول اللہ کے اقوال و افعال پر مبنی ہے جنہیں صحابہ اور پھر بعد کی نسلوں نے یاد رکھا اور بیان کیا. لیکن یہاں ایک نہایت قابل توجہ تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے. خود رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے اقوال کو لکھنے سے منع کیا تھا، جیسا کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث 3004 میں درج ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو وہ اسے مٹا دے. متعدد مصادر مثلاً مسند احمد، سنن الدرامی وغیرہ اس کی تائید کرتے ہیں. مزید یہ کہ یہ ممانعت صرف قولی نہ تھی بلکہ اس پر عمل بھی کرایا جاتا تھا. ابو سعید ہی فرماتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ ہمیں لکھنے کی اجازت دیں مگر آپ نے انکار فرمایا. اس سے ظاہر ہے کہ نبی نے دانستہ حکمت عملی اختیار کی تاکہ آپ کے کلام کو وحی الہی کے ساتھ خلط ملط نہ کیا جائے. اس کے پس منظر میں اسلامی الہیات کی وہ اساس ہے جس کے مطابق قرآن، جیسا کہ قرآن خود سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں
بیان کرتا ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری محفوظ کتاب موجود نہیں، اسی وجہ سے کسی دوسری کتاب کو اس کے مقابلے پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات عام تھی کہ نبی کے صحابہ خصوصاً چاروں خلفائے راشدین نے حدیث لکھنے اور سنانے پر پابندی لگائی اور اس موقف کو قائم رکھا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تذکرہ الحفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ بہت مختلف احادیث بیان کرتے ہو، تمہارے بعد والے اس سے بھی زیادہ اختلاف کریں گے، لہٰذا کچھ روایت نہ کرو۔ اگر کوئی پوچھے تو کہو ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب اس معاملے میں اور بھی سخت گیر تھے۔ جامع بیان العلم اور طبقات ابن سعد میں ان سے منقول ہے، کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور کتاب نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے احادیث کے پھیلاؤ اور ایک حدیث کو دوسری حدیث سے اختلاف کی وجہ سے لکھی ہوئی حدیث کی کتابوں کو جلانے کا حکم بھی دیا تھا۔ حضرت عمر کو حدیث کے مضامین پر ہی تشویش نہیں تھی، بلکہ اس اثر پر تھی جو ان پر حد سے زیادہ انحصار کرنے سے پیدا ہوگا۔ انہیں خوف تھا کہ لوگ آخر کار قرآن کو چھوڑ کر انسانی روایت کی طرف لگ جائیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو آج یقیناً یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ امام بہقی کی نقل کردہ ایک روایت کے مطابق عمر نے سنت کی کتابت کا ارادہ کیا، صحابہ سے مشورہ بھی ہوا اور ابتدا میں موافقت پائی گئی، مگر پھر عمر نے اسے ترک کر دیا اور فرمایا مجھے وہ قوم یاد آ گئی جو تم سے پہلے تھی، انہوں نے کتابیں لکھی اور ان میں ایسی منہمک ہوئی کہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ ابتدائی ممانعت کے باوجود رسول اللہ کے وصال کے کئی صدیوں بعد 9ویں صدی عیسوی میں حدیث کے مجموعے سامنے آنے لگے۔ بخاری، مسلم، ترمذی جیسے محدثین نے روایات کی جانچ کے لیے ڈیٹیلڈ اصول و ضوابط وضع کیے، جن میں اسناد یعنی چین آف ٹرانسمیشن پر اسپیشل اصول بنائے گئے۔ یہ بات کہ محدثین نے روایت جانچنے کے لیے اتنے سخت اور پیچیدہ اصول بنائے خود یہ دکھاتی ہے کہ حدیث کے پہنچنے کے عمل میں شک، انسانی غلطی اور گھڑی ہوئی باتوں کے امکانات موجود تھے۔ اسی وجہ سے دین اور قانون میں بڑی گڑبڑ پیدا ہوئی، لوگ قرآن چھوڑ کر حدیث میں زیادہ ڈوب گئے۔ پہلے زمانے میں تحریف سے بچنے کے لیے لکھنے سے روکا گیا تھا، مگر بعد میں اس کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے آ گئے جن میں غلطی کا دروازہ کھلا رہا۔ تیسرے خلیفہ عثمان نے بھی تنبیہ کی کہ جو بات ابو بکر اور عمر کے دور میں سنی نہیں گئی اسے حدیث بنا کر بیان کرنا جائز نہیں۔ تاریخ دمشق ابن عساکر حدیث 40,116۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مسلم جماعت حدیث کو قانون اور عقیدے کی پکی بنیاد بنانے سے محتاط تھی۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کچھ روایات لکھنے سے منع کرتی ہیں اور دوسری طرف کچھ اس کی اجازت دیتی محسوس ہوتی ہیں۔ سب سے مشہور مثال ابو شاہ یمنی کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میرا فائدہ ہوگا اگر آپ کا ایک خطبہ لکھ دیا جائے۔ کچھ علماء نے اس واقعے کو عام اجازت سمجھ لیا، مگر اس معاملے میں بہت سے علماء کہتے ہیں ممانعت اس لیے تھی کہ احادیث کو قرآن کے برابر ایک عام کتاب نہ بنا دیا جائے۔ ابو شاہ کے لیے صرف ایک سیاسی نوعیت کا خطبہ لکھوایا گیا تھا، یہ کوئی دینی اصول یا عقیدہ نہیں تھا جسے لکھا گیا، اس لیے اسے استثناء یا ایکسیپشن سمجھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک مجموعی طور پر نبی کا موقف یہی تھا کہ حدیث کو لکھا نہ جائے تاکہ اسے قرآن سے خلط ملط نہ کیا جا سکے۔ بعد میں جب حدیث کو اسلامی قانون کی حیثیت دے دی گئی تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ قرآن کے مطابق قرآن خود ہی وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن انسانوں کے ہاتھوں صدیوں بعد مرتب ہونے والی حدیث کو بھی علمی طور پر ویسا ہی تقدس دے دیا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کے اصول تقریباً تمام ہی حدیثوں سے لیے گئے، قرآن پیچھے رہ گیا۔ اس عمل میں غلطی، رد و بدل اور گھڑی ہوئی باتیں شامل ہونے کے راستے کھل گئے۔ نقل کرنے والے لفظ بدل دیتے تھے، بعد کے زمانوں کی اصطلاحیں یا ٹرمز پہلے زمانے پر چپکائی جانے لگی اور اسی بنیاد پر قرآن کی ایسی تشریحات یا کامنٹری سامنے آ گئی جو پہلے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی۔ یوں نبی کی محبت کے نام پر نیا دین ایجاد کر لیا گیا۔ قرآن نے صرف اپنے محفوظ رہنے کی ضمانت دی تھی، سنت یا حدیث کے لیے یہ وعدہ نہیں۔ اس لیے سیکنڈری لٹریچر کو اصل یعنی قرآن پر غالب کرنا پورے مذہبی لٹریچر کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب اگر صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن پر اکتفا کیا جائے تو تشریح ذاتی رائے پر چلی جائے گی اور شریعت یا روایت میں یکسانیت یا سملیرٹی اور کامنالٹی باقی نہیں رہے گی۔ اس سے یہ بات مضبوط ہوتی ہے کہ اسلام بھی انسانوں کے بنائے ہوئے دوسرے نظاموں کی طرح انسانی سمجھ بوجھ سے متاثر ہے اور اس کی کتاب بھی دوسری قدیم کتابوں کی طرح غلطی اور کمی سے پاک نہیں سمجھی جا سکتی۔ تمام بحث یہی دکھاتی ہے، نبی کی واضح ممانعت خلفاء کی اسی
پالیسی پر سختی، روایات کی ترسیل میں بے قاعدگی اور قرآن و حدیث کے بیچ پیدا ہونے والا دینی تنازع، یہ سب مل کر بتاتے ہیں کہ قرآن بذات خود بھی ایک ایسا متن ہے جسے لوگ مکمل سمجھتے ہیں، مگر اسے سمجھنے کے لیے ہمیشہ انسانوں کی مدد لینی پڑتی ہے، اسی لیے اسے بھی خدائی کامل کتاب کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا اسلامی قانون کی بنیاد ان تحریروں پر رکھی جا سکتی ہے جنہیں لکھنے سے ہی رسول اللہ نے منع کیا؟ اس نقطہ نظر کے مطابق جواب نہیں ہے۔ بدلتی دنیا میں ضروری ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھیں کہ حدیث کی ضرورت آخر کار پڑی ہی کیوں، اور اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن شاعری کے طریق پر لکھی ہوئی ایک ویگ اور انکمپلیٹ یعنی مبہم نامکمل کتاب، اور اس پر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر قرآن کے علاوہ اس کی تشریح کسی دوسری اتھارٹیٹیو سورس کی بنیاد پر نہ کی جائے تو ہر کوئی اس پر اپنی من مانی کرے گا، اور اس مشکل کی وجہ سے کاروبار دنیا، قانون اور حکومت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے عباسیوں نے حدیثیں لکھوائیں تاکہ لوگوں اور قانون کو ایک خاص سمت دی جا سکے، کیونکہ قرآن اکیلا یہ کام کرنے سے معذور تھا، اسی لیے ان کے دور میں تمام حدیثیں اور تاریخی کتابیں لکھی گئیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو میں کہی گئی باتوں سے اتفاق نہ رکھتے ہوں، مگر اس پر غور کریں کہ جب خطبہ حجۃ الوداع پر دین مکمل کر دیا گیا تھا تو پھر حدیث کی کتابیں کہاں سے آ گئیں؟ کیونکہ یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بعد میں آئیں، اور جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حدیث کی کتابیں موجود نہیں تھی۔ تو خود ہی سوچئے، جب کوئی پل ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد کی زمین کو بھی پل کہا جاتا ہے؟ تو سمجھیے کہ قرآن کا یہ کہنا کہ دین مکمل ہے حدیث کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ قرآن کا دین کو مکمل کہنے کا دعویٰ ہی سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیں، سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن دین کی تکمیل کے لیے کافی ہے یا نہیں، یا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی دین کو مکمل کرتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کام کے فین ہیں تو چینل کے ممبر بنیں، پیٹریون یا پے پال پر بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون پر ممبر بن سکتے ہیں، ان کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔